یوں لگتا ہے کہ اب پاکستان کے اس نیوکلیئر پروگرام کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بڑا خوفناک ہے. یہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آج اس کا اسٹیٹمنٹ کا بیان بھی آیا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ اس زمانے میں بھی نہیں کیا تھا جب ہم ایٹم بم بنا رہے تھے. آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 4 کمپنیوں کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ یہ پاکستان کو اپنی پرزے نہیں بیچ سکتے. پہلی کمپنی ہے بیلاروس، ایک ملک ہے چھوٹا سا، روس سے آزاد ہوا ہے، سوویت یونین سے. اس کی ہے منک ویل ٹریکٹر پلانٹ، وہ ٹریکٹر پلانٹ ہے اس کا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چیسز بناتے ہیں، ٹریکٹر کا چیسز، اور پاکستان جو ہے وہ اس کو بلاسٹک میزائل کے اندر استعمال کرتا ہے چیسز جو ہے. تو ان کو یہ خبر جو ہے کس نے دی؟ ان کو پتہ تھی، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ میزائل سسٹم چلا رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری یاریاں آپ کھل رہی ہیں. پھر اگلا پیپل ریپبلک آف چائنا، اس کی فلم فرم ہے زائنگ لانگیٹ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کمپنی ہیز سپلائڈ میزائل ریلیٹڈ اکوپمنٹ انکلوڈنگ فلمنٹ وائنڈنگ مشین ٹو پاکستان's لانگ رینج بلاسٹک میزائل پروگرام. یہ لانگ رینج کیوں کہا جا رہا ہے؟ لانگ رینج اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اچانک اگر کوئی گورنمنٹ بدل جائے تو وہ اتنا لمبا میزائل نہ بنا لے کہ وہ اسرائیل کو جا کے ہٹ کر سکے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں مشرف نے اس کو رینج کو کم کروایا تھا، لیکن ہم نہیں ہونے دی تھی، لیکن بھاجوا نے کم کروایا تھا اس کو، بعد میں اس کو ایک رینج سے آگے نہیں ہونے دی کی تھی تاکہ اسرائیل کو ہم ٹچ نہ کریں اور ہم بچے رہیں. تو یہ فلمنٹ وائنڈنگ مشینز کین بی یوز ٹو پروڈیوس راکٹ موٹر کیسز. تیسری فرم ہے پی آر سی، پیپلز ریپبلک آف چائنا بیسڈ Tianjin Creative Source International Trade Company has supplied missile related equipment to Pakistan's long range ballistic, پھر long range آ گیا، ballistic missile program including stir welding equipment which the United States assesses can be used to manufacture the propellant tank used in space launch vehicles. یعنی وہ جو اسپیس لانچ وہیکلز ہوتی ہیں اس کے اندر وہ پروپیلنٹ ٹینکس جو ہوتے ہیں، ٹینک کو جو ہٹ کر سکتے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ یوز ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی لانگ رینج، یعنی آپ کسی بھی جگہ پہ. اور اس کے بعد جو چوتھی کمپنی ہے وہ ہے پی آر ایف بیسڈ گرامپیکٹ کمپنی لمیٹڈ has worked with Pakistan Sparco to supply equipment for testing large range diameter rocket motors. Sparco ہے ہماری اسپیس ایجنسی ہے جس کے تحت ہم سیٹلائٹ لانچ کرتے ہیں، یا اس کے بعد ہم تو زیادہ تر سیٹلائٹ کہاں لانچ کرنے ہیں، ہم تو زیادہ تر اس سے اتنا ہی کام لیتے ہیں کہ اپنا بادل کتنے برسیں گے اور ہوا کا کم دباؤ کدھر ہے اور کہاں داخل ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، تھوڑا بہت اور بھی کرتے ہیں. لیکن اسپیس کی ہماری جو صورتحال ہے اللہ اس پہ اللہ خیر کرے. کیا صورت یہ ہے پاکستان کی حالت. یہ کیوں لگی ہیں سینکشنز؟ یہ سینکشنز اس لیے لگی ہیں کہ کل کو اگر نیگوشیشن کے وقت کچھ بیچنا پڑ جائے تو ایک ہی چیز ہو کہ اگر تم اپنا یہ پروگرام وائنڈ اپ نہیں کرتے تو پھر یہ سینکشنز ہیں اور یہ اس کا آغاز ہے. آئی ایم ایف نے ہم کو تھریٹ دے دیا ہے کہ بے شک 6 ارب لے لو پترو، لیکن میری یہ رپورٹ کافی ہے ڈرانے کے لیے سرمایہ دار کو کہ خبردار، پاکستان میں تو یہ حالت ہی نہیں ہے کہ تم اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کرو. آپ اندازہ کریں اس کا جو چیف ہے اس نے آخر میں جو جواب بھی اب فکرے بولے ہیں، وہ میں فکرے آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں، بڑے عجیب و غریب فکرے. اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر باقاعدہ ڈیٹا دیتا رہا ہے، اور یہ ڈیٹا کبھی ان کو اس وقت یاد نہیں آیا کہ جب ہم وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے، اس وقت اس کو بالکل یاد. جب مشرف نے یہاں سے ان کو 3 اڈے دیے ہوئے تھے اور پورا پاکستان لہو سے نہا رہا تھا، اس وقت ان کو ڈیٹا یاد نہیں ہوا. اس نے ڈیٹا دیا، اس نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو آئی ایم ایف اے کنٹری واز لیبلڈ ایز بینگ ان اے کانفلکٹ if at least 25 battles related facilities were recorded by the armed conflict location and even data project between January 1, 2004 and March 8, 2024. It needs to be mentioned here
that in the first 3 months of 2024 till March 31, Pakistan has been, March 31, and 31 March has seen 245 attacks resulting in 432 deaths, injuries to at least 370 people. اور کہتا ہے کہ جناب آپ کے ہاں 245 اٹیکس ہوئے ہیں، اور یہ آج نئے شروع ہوئے ہیں، یہ 2007 سے آپ کو نظر نہیں آ رہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا حالت وہی ہے، رو محمد ہن جے روے جے منا پھنس گئی جان شکنجے اندر چوں ویلن کچھ کرنا. 10,000 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا ہے. اس سچویشن سے نکلنے کے لیے آپ کو صرف ایک پاپولر لیڈر کی ضرورت ہے. وہ پاپولر لیڈر کو جو پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے اور ان کے بھروسے کے ساتھ ایک زبردست قسم کا انقلابی قسم کا فیصلہ کرے. میں نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ مجھے کوئی دنیا میں ایک ملک ایسا نہ دکھا دیں کہ جو IMF پروگرام میں گیا ہو اور اس نے ترقی کی ہو، لیکن میں 20 سے زیادہ ملک بتا سکتا ہوں کہ جو بہت تباہ و برباد تھے، جن کی معیشت ترقی نہیں کر رہی تھی، جو وار ٹون تھے. ویتنام جیسا ملک، برازیل جیسا ملک، چلی جیسا ملک، ایکواڈور جیسا ملک، ارجنٹین جیسا ملک، وہ ملک جو کہ ان سے نکلے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ترقی کی. لیکن جو ملک IMF میں رہے، جیسے مصر کی مثال ہے، نہر سویس کی چنگی بھی لیتا ہے، پیسے بھی لیتا ہے، جیسے ہم سی پیک میں نظر لگائے ہوئے ہیں، لیکن غربت و افلاس میں ڈوبا ہوا ہے. کاش ہم وقت سے پہلے سمجھ لیں، ورنہ آپ کے ایٹمی پروگرام کے گرد شکنجہ یوں کسا جا رہا ہے. پہلے آپ کو روکا جا رہا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کے لیے یہ بہتر جگہ نہیں، اور پھر آپ کے ان پرزوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے جو آپ کے میزائل پروگرام، اور کل کو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مقتدرہ کو عقل و ہوش عطا فرمائے. یہ ملک جتنا میرا ہے اتنا ان کے بھی بال بچوں کا ہے. محسن نقوی صاحب کا تحفہ اس قوم کو مبارک ہو.